بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو غزوہ خندق کے متعلق ہے، جو کہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کو میں آپ سے ڈیٹیل سے شیئر کروں گا، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اوپر کی بیان کردہ چند چھوٹی چھوٹی فوج کشتیوں اس سلسلے میں ہوئیں۔ بنی نذیر میں حیہ بنت اخطب سب سے بڑا مفسد اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنو نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حیہ بنت اخطب سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مستقم، کنانہ بن ربیہ وغیرہ بنو نذیر کے سردار، اور خود بن قیس، ابو عمارہ وغیرہ سرداران بنو وائل متحد ہو کر اول مکہ میں گئے۔ چندہ کی فہرست بھی کھولی، چنانچہ قریش نے خوب بڑھ بڑھ کر مال و زر بھی مصارف جنگ کے لیے دیا۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کر یہ لوگ قبائل ازفان میں گئے اور ان کو بھی اسی طرح مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی آمادہ ہو گئے۔ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں ابھی تک سکونت پذیر تھے، یعنی بنو قریظہ، سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا اور در پردہ ان سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے اور ہر قسم کی کوشش کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ حالانکہ بنو قریظہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عہد تھے اور عہد نامہ کے موافق مسلمانوں کی امداد کرنا ان کا فرض تھا۔ بنو سلیم، فزارہ، شجاع بن سعید، بنو مرہ وغیرہ قبائل قریش اور بنو نذیر اور ازفان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 50 سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہے مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے اور اسلام کی بے کنی میں کوئی دکیہ فروگزاشت نہ ہونے دیں گے۔ گزشتہ تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم و شان سازش میں حد سے زیادہ احتیاط برتی گئی، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کی اس سے بڑی سازش کی خبر وقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ اول ابو سفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا 4000 لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مرالظہر، ان میں بنو سلیم کی فوج بھی آ کر مل گئی۔ اسی طرح تمام قبائل رستے میں آ کر اس میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حیہ بن اخطب اور قبائل ازفان کا سردار عینیہ بن حسن تھا۔ تمام افواج کفار کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد بروایت مختلف سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 تھی۔ اس لشکر اعظم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر گراں کے حملہ آور ہونے کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشارت منعقد کری۔ یہ رائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملہ آور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گرد خندق کھودی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کی اس تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں، ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی دیواریں فصیل کی قائم مقامی کر رہی تھیں، جو سمت کھلی ہوئی تھی، اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلسلہ کو اور خندق کے درمیان ایک بیضوی شکل کا میدان بن گیا، یہی گویا مسلمانوں کا قلعہ تھا۔ اس کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ خندق کی کل لمبائی کے مساوی حصے کر کے 10-10 آدمیوں کو ایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حصہ کی کھدائی میں شامل اور خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پتھر آ گیا
سب زور آزمائی کر چکے اور پتھر نہ ٹوٹا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا خندق کو اس جگہ سے پھیر کر اور دوسری جگہ موڑ کر کھود لینے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا پھاوڑا لے کر چلے، اس پتھر والے حصے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کر اپنا پھاوڑا یا کندال اس زور سے مارا کہ پتھر میں شکاف پڑ گیا، ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ رضوان علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اللہ اکبر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب اس پتھر پر لگائی جس سے وہ اور بھی زیادہ پھٹ گیا، اس ضرب سے بھی روشنی نکلی اور اس طرح نعرہ اللہ اکبر بلند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ تیسری ضرب پر پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اسی طرح روشنی نکلی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ تمام ملک تمہاری امت کے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس جگہ غور کرنا چاہیے کہ 24,000 کفار کے جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدابیروں میں مصروف ہیں۔ تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا ہے اور خون کا پیاسا ہے، بظاہر بربادی پیش نظر ہے، لیکن ایران، روم اور یمن کے ملکوں کی سلطنت و حکومت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ آوروں سے معاہدہ کر لیا ہے اور حیّ بن اخطب بنی قریظہ کے قلعہ میں دوستانہ داخل ہو کر ان کو آمادہ قتال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال اور نیز ہدایت و نصیحت کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور ان دونوں بزرگوں نے ہر چند ان کو سمجھایا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بنی قریظہ نے نہایت ترش روئی سے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں جانتے اور ان سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر تعجب اور حیران ہوا کہ کفار، کیونکہ اس سے بیشتر عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ کفار کی ٹڈی دل نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ حملہ کفار کی طاقت و شوکت کا انتہائی مظاہرہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویا سب سے بڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص گھڑی میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا۔ یہودیوں کی طرف سے جو گویا مدینہ کے اندر ہی تھے حملہ کا ہر وقت خوف تھا، ادھر منافقین سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے سخت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے کئی مرتبہ خندق کے عبور کرنے کی کوشش ہوئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ 2-3 کافر ایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی گھوڑا کود کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک کافر عمرو بن عبد 2000 سوار کے برابر سمجھا جاتا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہادر تھا۔ اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ صبح سے شام تک تیروں کے ذریعے لڑائی ہوتی رہی۔ دشمنوں کا محاصرہ نہایت سخت تھا۔ ان کو باہر سے ہر قسم کی امداد پہنچ رہی تھی، نہ سامان رسد کی ان کے لیے کمی تھی، نہ ان کی جمعیت میں کوئی کمی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ سامان رسد کہیں سے میسر نہ آ سکتا تھا، فاقوں پر فاقے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ فاقہ کی وجہ سے کمر جھکنے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر پیٹ پر بندھے ہوئے تھے۔ رات کو چونکہ شجخون کا
شب خون کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہٰذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار رہنا اور دن بھر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن کشیر ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام، ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی اب نہیں رہ سکتے۔ بعض کہتے تھے کہ گھر سے باہر نکل کر پخانہ کرنے کے لیے تو جا نہیں سکتے، مگر کیسر و کسرا کے ملکوں کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ غرض منافقوں کے تانے، رات کی اوس، دن کی دھوپ، بھوک، کفار کا مقابلہ، بنی قریظہ کا اندیشہ، منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثرت، مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت اور ثبات قدم کا نمونہ دکھایا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسی تجویز پیش ہوئی کہ دب کر صلح کر لیں تو صاف انکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی سعید روحیں کھینچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہیں۔ چنانچہ ایک شخص نعیم بن مسعود بن عامر قبیلہ اسپان کے لشکر سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنی قریظہ اور لشکر کفار میں پھوٹ ڈلوائے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اول بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر ابو سفیان کے پاس گئے اور ایسی باتیں کی جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اطمینان چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کفار کے حسب منشا علانیہ کوئی جنگی حرکت سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود نے دونوں جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی باتیں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئیں۔ جب محاصرے کو 27 روز گزر گئے تو ایک روز رات کو تیز و تند ہوا چلی، خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں، چولہوں پر دیگچیاں گر گئیں۔ تو سورہ احزاب میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ہوا و جھکڑ نے اپنا بڑا کام کیا۔ جب ڈیروں میں آگ گل ہو گئی، مشرکوں نے آگ کے بجھانے کو بدشگونی سمجھا اور راتوں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن الیمان کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کا لشکر گاہ خالی پڑا ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ماہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں مدینہ کے باہر خندق کے اس طرف قیام فرماتے تو مدینہ میں ابن مکتوم کو عامل بنا گئے تھے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر بہت ہی تھوڑی دیر قیام فرمایا اور ظہر کی نماز ادا فرما کر حکم دیا کہ عصر کی نماز یہاں کوئی آدمی نہ پڑھے بلکہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلہ میں ادا کی جائے گی۔ بعض صحابہ رضوان علیہم نے ابھی ہتھیار بھی نہیں کھولے تھے کہ یہ حکم سنتے ہی اسی طرح بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا بنو قریظہ کے بعد عہدی کا حشر۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ خندق کے زمانے میں بنو قریظہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر رکھنے کے لیے بنو قریظہ کے پاس ان کے قلعہ میں بھیجے گئے تھے اور بنو قریظہ نے نہایت درشتی اور سختی کے ساتھ ان کو ناکام واپس بھیجا۔ بنو قریظہ کے ہم آہد اور ان کی قوم سے محبت کا تعلق رکھتے تھے اور وہ جنگ خندق کے زمانے میں تیر سے زخمی ہو گئے تھے۔ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خیمے میں رہیں، اس لیے وہ بنو قریظہ کے محلے کی طرف مجاہدین اسلام کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے علم سپرد کیا اور مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے روانہ کیا۔ مدینہ میں ابن مکتوم کو بدستور عالم رہنے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو قریظہ کے قلعے کے قریب پہنچے تو انہوں نے سنا کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے۔ غرض شام تک بلکہ نماز عشاء کے وقت تک صحابہ کرام رضوان علیہم کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جن لوگوں کو کسی وجہ سے روانگی میں دیر لگی اور وہ عشاء کے وقت پہنچے تو انہوں نے بھی نماز عصر بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر عشاء کے
وقت ہی ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو جائز رکھا۔ بنو قریظہ کے قلعہ میں حیہ بن اخطب بھی موجود تھا۔ جب ابو سفیان اور کفار عرب جنگ خندق سے فرار ہوئے تو حیہ بن اخطب بنو قریظہ کے قلعہ میں چلا گیا تھا۔ اس نے ان کو مسلمانوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے پر خوب آمادہ کیا۔ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ محاصرہ 25 روز تک قائم رہا۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔ حیہ بن اخطب بھی بنو قریظہ کے ساتھ محصور تھا۔ کعب بن اسد نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میری قوم سے نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر تو شک نہیں، کیونکہ ان کے متعلق ہماری آسمانی کتاب تورات بھی پیشن گوئیاں صاف صاف موجود ہیں، اور یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ان کی تصدیق کریں اور اپنی جان و مال اولاد کو محفوظ کر لیں۔ بنو قریظہ نے اس مشورے کی مخالفت کی اور مسلمان ہونے سے انکار کیا۔ اس کے بعد کعب بن اسد نے کہا کہ دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو اور قلعہ سے باہر نکل کر میدان میں مسلمانوں سے جان توڑ کر مقابلہ کرو۔ اگر فتح مند ہوئے تو عورتیں اور بچے پھر میسر آ سکتے ہیں، مارے گئے تو ننگ و ناموس کی طرف سے بے فکری مریں گے۔ بنو قریظہ نے اس مشورے کے قبول کرنے سے بھی انکار کیا۔ کعب بن اسد نے کہا کہ میرا تیسرا مشورہ یہ ہے کہ سبت کی رات میں مسلمانوں پر شب و خون مارو، کیونکہ اس روز ہمارے یہاں قتل کرنا اور حملہ آور ہونا ناجائز ہے۔ مسلمان اس رات کو ہماری طرف سے بالکل بے فکر اور غافل ہوں گے، اس لیے ہمارا شب خون بہت کامیاب رہے گا اور ہم مسلمانوں کا بکلی استحصال کر دیں گے۔ اس بات پر بھی بنو قریظہ رضامند نہ ہوئے اور کہا کہ ہم سبت کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ شفا بنو قریظہ میں سے 3 شخصوں نے، جن کے نام شلبہ بن سعید، اسد بن عبید اور اسید بن سعید تھے، اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص عمرو بن سعد نے کہا کہ میری قوم بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے، میں اس بد عہدی میں اس کا شریک نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ قلعہ سے باہر نکل گیا اور لشکر اسلام کے ایک سردار محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طلائیہ گری کی خدمت انجام دے رہے تھے اس کو قلعے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا نام و نشان اور ارادہ معلوم کر لینے کے بعد نکل جانے دیا، مگر گرفتار نہیں کیا۔ آخر ایک صبح کو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے جو سزا تجویز کریں وہی سزا ہم کو دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ بنو قریظہ نے جب اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا تو قبیلہ بنی اوس کے مسلمان انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو بنو قریظہ ہمارے لیے یعنی قبیلہ اوس کے طرفدار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کنیکا کو قبیلہ خزرج کے انصار کی مرضی کے موافق چھوڑ دیا تھا۔ اب ہماری باری ہے کہ لہٰذا بنو قریظہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم مقرر فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی ہمارے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کر لیا ہے، اور بنو قریظہ نے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے وکیل مطلق بنا دیا ہے۔ یہ سن کر قبیلہ اوس کے تمام انصار خوش ہو گئے، چنانچہ اسی وقت انصار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجروح اور زیر علاج تھے، ان کو لشکر اسلام کی طرف لائے۔ رستے میں لوگ ان سے کہتے آتے تھے کہ آپ کا فیصلہ ناطق ہوگا، اب آپ کو موقع حاصل ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ رعایت کریں۔ سعد ابن معاذ نے بھی جب اس قسم کی باتیں اپنی قوم کے آدمیوں سے سنی تو انہوں نے کہا کہ انصاف اور عدل کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کسی کی ملامت دامن گیر نہ ہونے دوں گا۔
جب سیدنا سعد بن معاذ کی سواری قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت موجود تھے حکم دیا کہ اپنے سردار کی تعظیم کو اٹھو، چنانچہ سب نے ان کی عزت و تعظیم کے ساتھ لیا۔ اس کے بعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قدیم دوستوں یعنی بنو قریظہ کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ سیدنا سعد نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم سب خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرو کہ میرے فیصلے کو بخوشی قبول کرو گے اور کوئی چونچرا نہ کرو گے۔ سب نے اقرار کیا، ہم تمہارے فیصلے پر رضامند ہوں گے۔ پھر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے بھی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد بن معاذ کے فیصلے پر رضامند ہونے کا اقرار فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا سعد بن معاذ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اسیران جنگ کا ساتھ سلوک کیا جائے اور ان کے اموال املاک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو قلعہ سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور ان کو زیر حراست مدینہ میں لایا گیا۔ ان کے مرد قتل کیے گئے اور ان کے مکانات مسلمانوں کو رہنے کے لیے دیے گئے۔